بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 102 ہے، جس میں ہم گزشتہ شاعر زید الفوارس کو پڑھیں گے۔ وقال ایضا، اور اس نے یہ اشعار بھی کہے ہیں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال ایضا اذا المهرة الشقراء أدرك ظهرها فشب الإله الحرب بين القبائل وأوقد نارا بينهم بضرامها لها وهج للمصطلي غير طائل إذا حملتني والسلاح مشيحة إلى الروع لم أصبح على سلم وائل فدا لفتى ألقى إلي برأسها تلادي وأهلي من صديق وجامل۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اذا المہرۃ الشقراء، آپ کو معلوم ہے مہر کہتے ہیں ولد الفرس، مہر، گھوڑے کے بچے کو مہر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ المہرۃ اس کا مؤنث ہوگا۔ اذا المہرۃ الشقراء، جب گھوڑے کی سرخ بچھیری، بچھیری مراد گھوڑے کی بچی، جب گھوڑے کی بچی بچھیری، الشقراء الحمراء، جس کا رنگ سرخ ہے، ادرک ظہرها، ادرک ادراک کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کی یعنی پیٹھ اپنے وقت پر پہنچ جائے۔ یہاں اس سے مراد جب اس کی جو پیٹھ ہے یعنی سواری کے قابل ہو جائے۔ ادرک ظہرها، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ جب گھوڑے کی جو بچھیری ہے اس کی پیٹھ سواری کے قابل ہو جائے، فشب الالہ الحرب، تو یہاں پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھڑکا دے جنگ کی آگ کو، بین القبائل، قبائل کے درمیان، آگ اللہ تعالیٰ بھڑکا دے قبائل کے درمیان جنگ کی آگ کو۔ وَأَوْقَدَ نَارًا، اور ایسی آگ بھڑکا دے اللہ تعالیٰ، بینہم، ان کے درمیان، بغرامہا، غرامہ کہتے ہیں بھڑک کو، جلن کو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھڑک اٹھے آگ، چھوٹے چھوٹے تنکے یا لکڑیوں کو بھی نہ چھوڑے، اس میں بھی آگ بھڑک جائے۔ وَأَوْقَدَ، أوقد يوقد ایقاد بمعنى اشعل یشعل اشعال، اشعلت النار، میں نے آگ جلائی، اشعل یشعل، اسی طرح اوقد یوقد، اور اسی سے ہے موقد، موقد کہتے ہیں چولہے کو۔ وَأَوْقَدَ نَارًا بَيْنَهُمْ بِضِرَامِهَا، لَهَا أي لِهَذَا النَّارِ، ایسی آگ، لہا، اس آگ کے لیے ہو، وہج، اشتعال النار، بہت زیادہ بھڑک ہو اس میں، للمصطلی غیر طائلی، تاکہ یہ آگ یعنی سینکنے والا، آگ سے گرم ہونے والا، مراد یہ ہے کہ آگ ایسی ہو کہ سینکنے والے کے لیے مفید نہ ہو، کیونکہ جب چھوٹی سی آگ ہوتی ہے نا تو ہم اس کے ارد گرد بیٹھ کر سینکتے ہیں، گرمی لیتے ہیں، حرارت لیتے ہیں، لیکن جب بہت بڑی آگ ہوتی تو ہر کوئی اس سے بھاگتا ہے، اس کے اتنی تپش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ غیر طائلی غیر نافعی، المصطلی، اصطلا یصطلی، آگ سینکنا۔ اذا حملتنی والسلاح مشیحة، جب وہ گھوڑا، یہ والا جو گھوڑا ہے، مجھے ہتھیار سمیت چوکنا اور محتاط ہو کر جنگ کی طرف اٹھائے گا، الی الروع ای الی الحرب لم اصبح علی سلم وائلی، تو کہتے ہیں تو میں قبیلہ وائل پر صلح کے ساتھ صبح نہ کروں گا بلکہ لڑوں گا۔ اذا حملتنی، جب مجھے یہ گھوڑا یا جو بچھیری ہے یہ مجھے اپنے پیٹھ پر اٹھائے گی، والسلاح مشیحة، اس حال میں کہ ہم نے اسلحہ نکالا ہوگا اور اسلحہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم چوکنے بیٹھے ہوں گے۔ السلاح مشیحہ ای ظاہرہ، بارزہ، موجودہ۔ الی الروع، روع خوف اور جنگ کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس حال میں ہوں گے، بالکل تیار ہوں گے اور ہم قبیلہ وائل کے ساتھ بالکل بھی صلح نہیں کرنا چاہیں گے، ہم تو لڑیں گے ان کے ساتھ۔ فدا لفتى القى الی برأسها، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس نوجوان دوست پر جس نے مجھے گھوڑے کی وہ بچھیری دی ہے، فدا
یہ خبر مقدم ہے کس چیز کی؟ طلا دی، یعنی میں اس پر قربان ہو جاؤں یا فدا ہو جاؤں اس دوست پر جس نے مجھے اپنی گھوڑے کی بچھیری دی، میرا موروثی مال، اہل خانہ اور اونٹ قربان ہوں۔ یعنی طلا دی و اہلی، طلا دی میرا سارا کنبہ، میرا سارا مال و جائیداد اس پر فدا ہو، و اہلی میرے اہل و عیال، من صدیق و جاملی، جامل کا ترجمہ ہوگا اونٹ، جسے جمال کہتے ہیں، جمل واحد ایک اونٹ، جمال بہت سارے اونٹ۔ تو یہاں سے مراد یہ ہوا کہ اس نوجوان پر جس نے مجھے وہ گھوڑی عطا کی، میرا قدیم مال یعنی اونٹ اور میرا اہل یعنی دوست قربان ہو اس پر۔ تو یہاں پر شکریہ بھی القا بمعنی اعطا الیہ، میری طرف، برأسہا سر، یہاں سر سے مراد کیا ہے؟ یہی گھوڑے کا سر لیا، یعنی ذکر الجزء و اراد به الکل، گھوڑے کا سر ذکر کیا لیکن پوری گھوڑی اس کو ملی تھی تو مراد وہی تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال شمعلة بن الأخضر ويوم شقيقة الحسنين لاقت بنو شيبان آجالا قصارا شككنا بالرماح وهن زور صماخي كبشهم حتى استدارا فخر على الألاءة لم يوسد وقد كانت الدماء له خمارا۔ پہلے ہم تعارف کرتے ہیں، شمعلة بن الأخضر کون ہیں؟ یہ شاعر جاہلی، شاعر جاہلی ہے، بسطام ابن قیس کے قتل کو بیان کر رہا ہے، جس کو عاصم ابن خلیفہ نے قتل کیا تھا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ بسطام نے ضبہ کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا اور اونٹ لے کر جانے لگا۔ بنو ضبہ اس وقت اس کے تعاقب میں گئے، جب بسطام نے انہیں دیکھا تو اونٹوں کے کھر کاٹنے شروع کر دیے، ہر چند کہ انہوں نے اس کو منع کیا لیکن بسطام نہ مانا تو بنو ضبہ نے اس کو مار کر قتل کر دیا۔ اس کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ شَقِيقَةِ الْحَسْنَيْنِ لَاقَتْ، اور شقیقۃ الحسنین کے دن بنو شیبان اپنی مختصر آجال کے ساتھ ملے، یعنی ان کے سردار بسطام کے قتل سے یہ سب ہلاکت کے قریب ہو گئے۔ جب کسی قوم کا سردار قتل ہوتا ہے گویا کہ پورا قبیلہ ہی قتل ہو گیا۔ وَيَوْمَ شَقِيقَةِ الْحَسْنَيْنِ یعنی لاقت، اس دن کو یاد کرو کہ جب بنو شیبان اپنے مختصر آجال کے ساتھ ملے۔ بنو شیبان آجالاً قصارا، مختصر آجال کے ساتھ انہوں نے آپس میں لڑائی یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ شککنا، نیچے لکھا ہے شققنا، لکھا تو شککنا ہے لیکن شققنا سے مراد چھیرنا، ہم نے چھیر دیا، بالرماحی نیزوں کے ذریعے، وہن اور جو ان کے خیل ہیں، زور کہتے ہیں منحرف اور ٹھیڑے کو، ہم نے ان کے کانوں کو پھاڑا، ٹھیک ہے، ان کے جو خیل تھے، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، ان کے گھوڑوں کے کانوں کو ہم نے پھاڑ دیا اور چھیر دیا۔ وہن زور، اور وہ ٹھیڑے تھے۔ سماخی کبشہم حتی استدارا، کہتے ہیں کہ نیزہ مار کر ان کو ہم نے ہڈی تک چھید لیا، یا ہم نے نیزوں میں ان کے سردار کے دونوں کان پرو دیے، یہاں تک کہ وہ چکرا کر گر گیا، اس حال میں کہ گھوڑے زخموں کی شدت کی وجہ سے میدان جنگ سے منحرف تھے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن کیا کیا، نیزوں کے ذریعے ان کے کان چھید دیے سارے، ہم نے سماخ کہتے ہیں، دیکھو خرق الاذن، جو کان میں سوراخ ہوتا ہے اس کو سماخ کہتے ہیں۔ کبشہم سیدہم، تو ان کا جو سید ہے یا تو ہم نے ان کے کان چھید دیے اور کاٹ دیے، یا ان کے گھوڑوں کے ہم نے کاٹ، حتی استدارا، یہاں تک کہ وہاں سے گھوڑے میدان جنگ سے بھاگنے لگے، یا گھومنا چکرانا، استدارا دار یدورو، ہم کہتے ہیں دارا رأسہ، اس کا سر چکرا گیا اور وہ اس کو چکر آ گئے۔ تو اسی طرح جب ہم نیزوں سے ہم نے ان کو ایسے بری مات دی اور قتل کیا یا ان کو ہم نے زخمی کیا تو وہ بھاگنے لگے۔ فخر علی الاولاۃ لم یوسد، چنانچہ وہ الاء درخت پر گر گیا، الاء یہاں پر درخت کا
درخت کا نام ہے یا درخت کا ذکر ہے۔ فخر خر سقط، گرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لم یوسد، اور درخت پر گر گیا اس حال میں کہ اس کو کوئی تکیہ نہیں دیا گیا، بہت بے دردی یا بے کسی کی حالت تھی جب اس کو کوئی سہارا دینے آیا کہ وہ سید القوم ہے، وہ قوم کا سردار۔ لم یوسد، وسدا یا ہم کہتے ہیں توسدت الجدار، توسدا یا توسد، توسدت الجدار، میں نے دیوار کو وسادہ یعنی تکیہ بنا لیا۔ وسادہ عربی میں تکیہ کو کہتے ہیں وسادتن، ٹھیک ہے۔ وقد كان الدماء له خمارا، کہتے ہیں اور خون ہی اس کے اوڑھنی ہو گیا تھا، یعنی الدماء خون، اصبح خمارا له رداء له، گویا کہ اتنا خون بہا کہ خون اس کے لیے چادر بن گیا، خون نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، تو اس سے یہاں خمار دوپٹہ اوڑھنی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔